پھر فرمایا کہ یہ پریکٹیکل جو بنتا ہے نا، جنوں کوئی بندہ منہ زبانی انہاں شاواں نوں مندا رہے، وہ جنیاں مرضی مندا رہے، انقلاب نہیں آتا زندگی، انقلاب نہیں، زندگی نہیں بدلتی، منی جا سب کچھ منی جا، کری جا اقرار، زندگی نہیں بدلتی، زندگی بدل نہیں، پھر بندے نوں وہ عملاً کرنا پہنتا ہے، وہ جو کچھ مندا ہوتا ہے انہوں۔ اس لیے یہ دو لفظ آئے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور دانائی، حکمت بذات خود ایک ایسا لفظ ہے، یقین مانیے تے لوگوں نے کتاباں لکھیاں پوریاں یہ خطبہ نہیں ایک موضوع نہیں ہے گا۔ حکمت تو اس عقل نوں، اس دانائی نوں، اس فکر نوں، اس سوچ نوں کہندے نے جہدے اندر خلا نہیں ہوندا، جہدے اندر کمزوری نہیں ہوندی، جہدے اندر شکوک و شبہات نہیں ہوندے، جہدے اندر تشکیک نہیں ہوندی، ٹھوک ٹھوک کے کپڑا، اس کپڑے نوں حکومت کہیں گئی عربی ذرا ٹھوک ٹھوک کے بنیا ہوئے، سمجھے، جہاں تانے بانے کوئی کسر نہ چھڈی ہوئے، حکمت دا نام ہے۔ حکمت جنہوں نے رب نے دیتی ہے، وہ الفاظ نوں سمجھ دے، وہ کلام نوں سمجھ دے، وہ باتاں سمجھ دے، اور لوگوں کی لینگویج، باڈی لینگویج سمجھ دے، شکل دیکھ کے پچھان نہیں دے بندے کے اندر کی ہے، جنہوں نے اللہ نے حکمت دیتی ہے۔ اس لیے میرے کیا کامیاب دیکھتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پہلی حدیث جی میں پڑھی ہے مشکات میں، میں مشکات میں نقل کی تھی صفحہ نمبر 11 عربی کتاب کا۔ دوسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جڑی ایمانیات دی نیو بھری ہے، جڑی پلاٹ بنایا ہے نا، بیسمنٹ جڑی بنی ہے، یہ عمارت کیویں اٹھنی، وہ کمکین ہے جڑے کتنا یہ جی بنیاد پہ عمارت بنے گی۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دیاں بنیاداں 5 نے، 5 شیواں نال اسلام بندا ہے، بلڈنگ جڑی بنتی ہے وہ 5 شیواں نے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ پہلی گل یہ ہے، بیسمنٹ پہلی گل یہ ہے کہ میں گواہی دینا، اس گل کی گواہی دے بندہ دلوں زبانوں دے اقرار کرے، تصدیق نال، یقین نال کہ اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس گل کی شہادت دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے دے رسول۔ یہ نہیں بندی ہوئی یا نہیں، جس جڑا اتوں سے لگیا یہ سمجھی گیا وہ بندہ، جنہوں شک اتنے پہ گیا وہ بندہ۔ اور یہ نہیں جی بھری ہے، یہ بنیاد جی بھری ہے اس دن تو لے کے جدوں اللہ کے رسول آئے سن تا قیامت ہے۔ اس وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کئی بار کہہ دیتے ہیں یار ختم نبوت ہے، اور بھائی جتنا ختم نبوت ختم ہوئی ہے، اور نبیوں کا سلسلہ انہوں کی آمد ختم ہوئی ہے، یہ نبوت قیامت تک چلنی ہے، یہ زندہ جاوید نبوت ہے، زندہ جاوید رسالت ہے۔ جو شخص کبھی بھی انکار کرے گا اس نبوت کا، اس رسالت کا، اس رسالت و ابدیت کا، کافر کی جائے گا۔ یاد رکھیے گل پہلی گل ہے۔ اس بیسمنٹ میں اتنے جڑی 4 دیواریں بنیاں وہ ذرا دیکھ لگی۔ پھر فرماندے نے یہ دوسری بنیاد اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ کا جڑا لفظ آیا ہے انہیں سارے حقوق اللہ کو اپنے اندر لے لیا، بہت دائرہ وسیع ہے اقام الصلاۃ کا، کلہم حقوق الرب دے جڑے نے انہیں اپنے اندر لے لیا۔ یہ اس بندے کو سمجھ آئے گی جڑا نماز کا معائنہ کرے گا، نہ تے تکبیر اللہ دے سوا کسی دی، نہ تسبیح اللہ دے سوا کسی دی، نہ تحمید اللہ دے سوا کسی دی، نہ حمد و ثنا اللہ دے سوا کسی دی، نہ ہاتھ بن کے کسی دے سامنے کھلونا، نہ کسی دے سامنے جھکنا، نہ کسی دے سامنے سجدہ ریز ہونا، نہ کسی دے سامنے ہاتھ بن کے بیٹھنا۔ تعلیم دیتی ہے نماز، اور اندر پکارن تو لے کے تذکیر تو لے کے ہر چیز رکھ دیجیے۔ اور اسی واسطے کیا صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے حیائی اور برائی تو نماز روک دیں گی، کہ جے سمجھ کے پڑھے، جان کے پڑھے، ان پتہ لگے میں کی کرنا پیا۔ یہ ایسا بات اس واسطے اسی کیونکہ وہ سونی پڑھی ہی نہیں، اسی وہ سونی کبھی پڑھی ہی نہیں، اس لیے کہ اسی
ساری زندگی کوئی انقلاب نہیں آنا. ایک تیسری گل دوسری گل پھر فرمایا اطاعت زکات ادا کرنا. تمام بندیاں کے حقوق رکھ دیتے گئے. حقوق العباد رکھ دیتے تھے. یہ عنوان ہے حقوق العباد کا. جس طرح کام الصلاۃ ہے حقوق اللہ کا عنوان ہے. اعطاء زکات حقوق العباد کا عنوان. بل حج یہ ملت کو یکجان کر دیتا ہے. بل حج بیت اللہ ہر بندہ جڑا حج کر سکتا ہے زیادہ راہ رکھتا ہے صحت مند ہے پیسے کو ہیں وہ حج امت ایک بار فرض ہے تاکہ انہوں پتہ لگے اپنی ملت کا اپنے مرکز کا. رکھ دیتا گیا حج دے لفظ نے یہ لفظ محض حج نہیں جس کا مانا تو زیارت کرنا بس زیارت کرنا یہ نہیں کرنا نہیں یہ تو مناسک نے یہ تو بندے وہ تنہائی ختم کرتا ہے. وہ تنہائی ختم کر دو فردانیت ختم کرتا ہے. وہ فردیت کو ختم کر کے جماعت کے اندر داخل کرتا ہے. وہ جماعت کے اندر اس سب کر کے حج کرنا ہے. انہوں پتا ہو میرا مسجد کون ہے, انہوں پتا ہو میری جماعت کی ہے, انہوں پتا ہو میرا راہ کی ہے. یہ اصل بات رکھی گئی بڑی طویل. میں صوم رمضان ریاض رکھ دیتا ہے. ریاضت جنہوں کہتے ہیں سارے درویش کہتے ریاضت کر رہا ہے. ریاض رکھ دیتا روزے کے اندر. ساری دنیا دیا قوموں کے روزہ ہے یاد رکھیں. کوئی دنیا کا مطلب تو خالی نہیں پر جنہیں بیٹھے گا وہ فطرت تو ہٹیا نظر آئے گا. اسلام آیا اللہ کے رسول آئے انہوں نے افراد کو ختم کیا تفریق کو ختم کیا وعدہ گھاٹا ختم کر کے ایک معیار کھڑا کر دیتا جہاں انسانی زندگی کے نام میل کھانا ہوگا جہاں پورا آ سکتا ہو انسان کی دیتے وہ مقرر کر دیتا. ساتھ ایک مہینہ رکھیا ایک مہینے کے روزے اگر سمجھ کے رکھے ہوں تو پھر وہ ہمیشہ ترقی کر. میں تو کچھ پتا نہیں تمہاری ٹائم زیادہ ہو گیا تو بات ختم کر رہے ہیں سمیٹنے کا. ایک عبادت ہے کیوں ہے؟ غلام احمد پرویز مرحوم نے اپنی کتاب مطالب الفرقان جلد 2 صفحہ 34 تک فکرہ لکھے. اس نے کیا انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے. انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے. اور مثال بھی دیتی ہے انہیں. مثال دینے انہیں کیا ہے کہ بکری گھاس کھاتی ہے گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیتی. شیر گوشت کھاتا ہے کسی دوسری غذا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسے بکری اور شیر کی فطرت کہا جائے گا. یا یہ بکری پٹھے کیوں کھاتی ہے بھائی گوشت کیوں نہیں کھاتی لیکن سمجھ دیتا ہے. اور یہ گل قرآن کہتا ہے یہ اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے آسمانہ کے اندر جتنی مخلوق ہے انہوں اللہ نے اپنی بندی بنایا ہے. جو قانون کی زندگی کا مقرر کیا وہ خلاف نہیں کر سکتا. یہ نہ یہ گل یہ 2 حصے. ایک تو وہ حصہ ہے مجبوراً جڑا اسی کرنے ہیں مجبوراً کرنے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جنہوں اختیاراً کرنے. ذرا یہ گل سمجھو کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں جن سے انسانوں عبادت نہیں بنا کی. عبادت کی ہے بندہ بن کے رہنا. میرے 2 حصے. ایک کیا مجبوراً بندہ بن کے رہنا مجبوراً. اس لیے کیا قرآن حکیم کی گل کہی گئی ہے. اللہ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون. کیا اللہ کا قانون چھڈ کے وہ نظام حیات چھڈ کے لوگ کوئی اور قانون چاہتے ہیں؟ ذرا غور سے کرو کائنات وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. آ دنیا نہیں نظر آتی ہے نا دیکھے کوئی شے اپنے خالق دے نظام کی خلاف ورزی کرتی تو نظر نہیں آئے. کیوں بھائی یہ نہیں آپ کو خبر لگ کہ کرو جڑا نا کام لگ جائے اٹالیاں لگانے لگ جائیں. آپ کو خبر کوئی شے اس فطرت کو ہٹتی نظر نہیں آئے گی کہ اللہ نے تخلیقی طور پر بنا دی. پر یہ اختیار دیتا انسان. ہوں انسان ایک کافر آدمی اور رب نو نہیں منتا
وہ اللہ نو نہیں منوا ہے ہی نہیں اللہ، پر اللہ نے بنائی ہوئی آپ کو کان کا کم تو لے کے بکھا لے، دل کو پھیپڑ کا کم لے کے بکھا لے، پھیپڑے کو دل کا کم لے کے بکھا لے، ہے تو کافر ہے نا، پر وہ جسم مسلمان ہے، جس رب نے انہوں بنایا اور ڈیوٹی دیتی ہے نا، میں دعا کرنا کوئی وہی کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا۔ یہ خیال ہے بڑا چیک کر کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ اللہ نے کس طرح اس پوری کائنات کی فطرت کی بنائی ہے، بندہ بن کے رہنا۔ ایک کہیں ہے انسان کی کوئی فطرت نہیں، میں پڑھ کے حوالہ دیتے ہیں نا، ذرا دنیا کا رہنما عظیم انسان جو ہوگی کہیں ہے، اور رب کا رسول بھی کہیں ہے، ذرا انہوں پڑھ، لیکن یہ قصہ پڑھ کے ختم کرنا گا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، صفحہ نمبر 181 ہے، جلد دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے، وہ والدین آباواہ یحبدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، وہ والدین یا انہوں یہودی بنا دیندے نے، یا انہوں عیسائی بنا دیندے نے، یا انہوں مسلم بنا دیندے نے۔ پیدا فطرت کے اندر، فطرت کی سی کہ اللہ نے انہوں بندہ پیدا کیا ہے، وہ بندے تو ترقی کا جو خدا نہیں بن سکتا، ہر کائنات کی شے کو بندہ بنا کے پیدا کیا، کوئی چیز اتوں ود کے خدا نہیں بن سکتی، گل سمجھ آئی ہے؟ ہر چیز کی فطرت اس قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے جو اللہ نے ادھر بنایا ہوا ہے، یہ وہی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ انسان کو کیا ہے کہ تو اپنے اختیار والے گل من کہ اللہ واحدہ لا شریک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے رسول نے، وہ اپنے اختیار پر من کے وہی بندگی کرنی ہے، وہ اپنے اختیار پر من کے تیرے معذور کا غربادہ حق ہے، اپنے اختیار پر من کے تو جماعت بن کے رہنا تو تیرا مرکز حرم ہے، اپنے خیال پر من کے تو رمضان دی اللہ روزے دی رسل کرنی، اور گل سمجھ آتی اختیار پر من، ورنہ جا تو مخالفت ہوتی کرے گا، پر تیرے اعضاء جڑے نے یہ بھی اس رب کا نام لیں گے جنہیں پیدا کیا، یہ وہ کم کریں گے جنہیں رب نے جہاں لیے انہوں بنایا ہے۔ اس گل نو عبادت کیا ہوا ہے، اس گل نو بندہ کیا، اس گل نو فطرت کیا ہے۔ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بننے دنیا کے دانشوراں دے اقوال، ایک بننے جاؤ جا کے جڑا دل کا نام اپنے دل کو پوچھو کہ قول پیغمبر صحیح ہے یا کسی لیڈر کا قول صحیح ہے، کسی رہنما کا قول صحیح ہے۔ جدو تسی اپنے آپ کو اس معیار سے کھڑا کر کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا، تھوڑی عقل گواہی دے گی، تو دنیا کا عظیم آدمی یہ گل کہنا ہونا کہ لوگوں اللہ کے محمد رسول اللہ تسی نہیں رسول مانتے نہ منو، تسی نہیں نبی مانتے نہ منو، تسی قرآن کو نہیں خدا کا کلام مانتے نہ منو، پر یہ کہ منو کہ دنیا کا عظیم لیڈر ہے، کوئی انکار کر نہیں سکتا، کوئی جمے ہی نہیں جڑا وہ ہستی کا انکار کرے، وہ عظمت کا انکار کرے، کہ جیڑا سب تو اتنے آ وہ گل نہیں مانتے، پھر اپنی تباہی کرتے، وہ کتاب لیا ہوئی جی دنیا نے انقلاب برپا کر دیتا سی، اس کو نہیں مانتے۔ ساری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں، یقین کرو ساری دنیا کی کتاباں پڑھتے ہیں تو قرآن نہیں پڑھتے۔ ایمان قرآن پہ رکھا ہوا ہے، ایمان قرآن پہ آ پڑھتے ہو چیزاں نے۔ افسوس افسوس یہ ہوئی وجہ ہے جن کی وجہ ساری مسلمان امت کا جو کچھ ہو رہا ہے نا، جو کچھ خبریں سنتے جو آدمی یہ وجہ یہ بنی ہے کہ جنہیں اتنے ایمان ہے وہ نہیں گل مانتے، جنہیں اتنے ایمان ہے انہوں نہیں پڑھتے، اور جنہوں کی حقیقت کوئی نہیں انہوں نے نہیں کرنے ہیں، اس وجہ سے نقصان ہو گیا۔ بادل خانوں میں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا اور مجھے پتہ نہیں چلیا۔